الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ علم توقیت کیا ہے؟ توقیت وہ علم ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے طلوع و غروب، صبح و عشاء، نصف النہار، مثل اول و ثانی وغیرہ کے اوقات بذریعہ کلیہ جات معلوم کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً 1000 آیات اس علم سے متعلق ہیں۔ چند آیات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت۔ رؤیت ہلال اور سمت قبلہ بھی علم توقیت کے ہی ابواب ہیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، ان میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن۔ تفسیر اور قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اس دورانیے میں 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور صبح کا قرآن، اس سے نماز فجر مراد ہے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔ بالعشی والاشراق سے نماز اشراق اور نماز چاہت کا ثبوت ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی۔ یہ وہ مبارک علم ہے جس کے ذریعے اوقات نماز اور سمت قبلہ معلوم کی جاتی ہے۔ رؤیت ہلال بھی اسی علم کا ہی حصہ ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ نماز کی صحت، روزہ کی درستی اس پر موقوف ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ
احکام فرائض میں اس کی حاجت ہے، حج کے راستے میں اس کی طرف محتاجی۔ کیا بغیر اس علم کے اس دور تمدن و ترقی میں کسی شخص کو ابتدا و انتہا، نماز کا وقت شروع یا ختم ہونے کی پہچان، اوقات صوم و صلات کی معرفت بغیر اس علم کے ممکن ہے؟ کیا بغیر اس علم کے صحیح سمت قبلہ کا علم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگرچہ مسجدوں کی عمارتیں ایک حد تک اس ضرورت سے لوگوں کو سبکدوش کر سکتی ہیں، مگر مسجد بنانے کے لیے تو اس فن کا جاننا ضروری ہے، ورنہ صحیح سمت میں نہ ہوگی۔ جیسا کہ بانگی پور پٹنہ کی بعض مسجدیں بالکل خلاف سمت قبلہ بنی ہوئی ہیں۔ مسجدوں کو جانچنے کے لیے بھی اس علم کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے الزواجر میں اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ آپ کے بعد آنے والے آپ کے خلفاء اور دیگر علم توحید کے ماہرین سب اسی بات پر زور دیتے رہے کہ یہ علم جس قدر ضروری ہے، افسوس علماء اس علم سے اسی قدر غافل ہیں۔ نہ یہ دراسات یعنی مدرسوں میں باقی رکھا گیا، نہ یہ کتابوں سے از خود سمجھ آ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس علم کو زندہ کیا، قدیم اور جدید تحقیقات سے استفادہ کیا، صرف کتابوں پر ہی بھروسہ نہ کیا بلکہ کثرت سے مشاہدات کیے اور صدہا قواعد ایجاد کیے۔ سینکڑوں فارمولے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنی ایجاد ہیں۔ اس علم کا تفصیلاً سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن کوئی اپنی نماز روزہ درست وقت پر ادا کرنے میں کامیاب ہو، اتنا جاننا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جہالت کی وجہ سے کوئی 11 بجے ہی ظہر پڑھ لے اور سالوں سال پڑھتا رہے اور پھر کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تو اس کی نمازیں یقیناً نہیں ہوں گی اور وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ ہاں، ہر مسلمان کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ اگر وہ کسی نقشے پر عمل کر رہا ہے تو کیا وہ نقشہ اس کے حق میں درست ہے؟ اگر وہ نقشہ پر اس طرح عمل کر رہا ہے کہ نقشہ ہے لاہور کا اور وہ عمل کر رہا ہے ملتان میں، تو کیا وہ منوعاً اس پر عمل کرے یا کچھ فرق کے ساتھ عمل کرے؟ یہ فرق کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، اس کا جاننا ضروری ہے۔ یاد رہے، کسی کے نماز اور روزوں کے وقت میں فرق آیا تو اس کی نماز اور روزے ضائع ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب نقشے تیار ہو گئے، اپلیکیشنز بھی تیار ہو گئیں، پھر اس علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رہے، یہ چھپے ہوئے نقشے، یہ اپلیکیشن سب مادی چیزیں ہیں۔ کئی شہر ختم ہو گئے، آئندہ نئے علاقے، نئے شہر ہوں گے۔ یہ اپلیکیشن ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ کیا ان میں ایرر نہیں آ سکتا؟ کیا اپلیکیشن میں وائرس نہیں آ سکتا؟ کیا اپلیکیشن خراب نہیں ہو سکتی؟ کیا اس وقت کے ماہرین توحید ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اس وقت بھی بعض ایسے نقشہ جات موجود ہیں جن میں چند منٹس کا فرق پایا گیا ہے۔ اب بھی بعض مساجد میں سحری کا اعلان
ٹائم ختم ہونے سے 1-2 منٹ بعد اور افطاری کا اعلان ٹائم شروع ہونے سے 1-1.5 منٹ پہلے کیا جاتا ہے۔ سحری اور افطاری کا صحیح ٹائم جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے تیار کردہ نقشہ جات کے مطابق ہی سحری اور افطاری کریں، کیونکہ یہ نقشہ جات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فارمولاز آپ کی تحقیقات کے عین مطابق ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علم توقیت حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔